الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المؤمنين المؤمنين، لا سيما الله المتوفين روحي وأرواح العالمين الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تفسیر قرآن مجید، تفسیر ترتیبی قرآن، سورہ مبارک بقرہ 131 نمبر آیت، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے۔ قرآن بعنوان ہدایت ہماری ہدایت کے لیے ہے، چاہے وہ ہدایت فکری ہو، چاہے وہ ہدایت عقیدتی ہو، چاہے وہ ہدایت اخلاقی ہو، چاہے وہ ہدایت سیاسی ہو، چاہے وہ ہدایت اجتماعی ہو، تعلیمی ہو، تربیتی ہو، چاہے وہ ہدایت شرعی ہو۔ قرآن ہدایت کے لیے، ہدایت یعنی راہ دکھانے والی کتاب، راستہ دکھانے والی کتاب، ایسی کتاب جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے، ایسی کتاب جو منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایڈریس دے، تعلیم دے، رہنمائی فرمائے، ہمیں لے کے جائے، جو شبہات ہیں ان کو دور کرے، جو شک ہے اس کو دور کرے، ہمیں یقین کی منزل تک پہنچائے، اور یقین کے ساتھ یہ انسان زندگی کرے اور باتقوا بنے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ٹھیک ہے، یہ سفر ہے کہ جو بلوغ سے اس کا آغاز ہے، قبر تک وہ جاری ہے۔ بننا کیا ہے اس نے؟ ہدف تربیت کیا ہے؟ اگر آپ تعلیم پوچھیں بچے سے کیا بننا ہے، کہ ڈاکٹر بننا ہے، پتہ نہیں کیا، اور انجینئر بننا ہے، پھر کیا بننا ہے؟ ایک ظاہر ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے۔ خلقت انسان کا ہدف خدا نے کیا بیان فرمایا؟ وہ خدا جو خالق ہے، خالق کے ساتھ رب ہے، تربیت دینے والی ذات ہے، اس پروردگار نے قرآن میں جو عنوان پیش کیا وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی آپ کو لے کے جانا بہشت تک، جنت تک، جہنم سے رہائی، آزادی۔ اسی ہدایت میں سے ایک کیا ہے؟ شرعی ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، گھریلو اور آئلی جو مشکلات ہے اس کا حل قرآن نے ہدایت کے طور پر پیش فرمایا۔ ٹھیک ہے، وہ مشکلات جو انسان کو مشکل میں ڈال دے اس کے بارے میں بتایا، وہ کون سی مشکلات ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں، زن و شوہر کے درمیان جو مشکلات ہیں اس کو بتایا کہ کون سی مشکلات ہیں، کون سے مسائل ہیں ان کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے، کون سے ٹینشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان، یہ دونوں طلاق کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اگر طلاق کی نوبت آ جائے پھر کیا کرنا ہے انسان نے؟ اسی کے بارے میں ہماری 2-3 نشستوں میں گفتگو جاری ہے۔ 231 نمبر آیت میں خداوند متعال نے اس گفتگو کو جاری رکھا ہے، اگرچہ یہ موضوع پچھلی آیت میں 329 میں بیان ہوا ہے۔ دیکھیں، پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ طلاق کی 2 قسمیں یا 2 دفعہ طلاقیں ہو سکتی ہیں،
ٹھیک ہے، طلاق رجعی میں 2 دفعہ طلاقیں ہو سکتی ہیں اور 2 دفعہ رجوع کر سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کی طرف، اور اس کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں ہے عدت کے دوران 3 مہینے کے اندر اندر۔ تیسری دفعہ طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں ہے، حرام۔ کیا ہے پھر وہاں پر؟ وہاں پہ یہ مطلقہ یعنی بیوی جو طلاق یافتہ ہے وہ کسی اور سے شادی کرے گی اگر وہاں سے وہ نکاح بھی نکاح دائمی ہوگا، ٹھیک ہے، ہم بستری بھی ہوگی، جماع بھی ہوگا، سب کچھ شرائط، بیوی اس کی ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ اگر ہمیشہ کے لیے اس کو رکھے وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ شادی کے وقت آپ یہ شرط بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر وہ نکاح بھی جائز نہیں ہے، بعد میں اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، کسی شرط کے بغیر نکاح دائمی، اور اس کے بعد ہم بستری بھی، معاشرت بھی، اس کے بعد باقی شرائط بھی۔ اس کے بعد اگر اس نے کبھی اس کو طلاق دی یا یہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ یہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر پچھلی نشست میں بیان ہوا کہ یہ مرد آیا نکاح طلاق کے بعد وہ جو چیزیں اس نے کو دی ہیں، مال و دولت دی ہے، جو کچھ دی ہے، لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا وہ، لیکن ایک شرط، اگر وہ طلاق خلع ہو، عورت کی طرف سے طلاق لی جا رہی ہے تو ہاں پھر لے سکتا ہے، اگر مرد نے طلاق دی ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آج پھر دیکھیں وہی موضوع بیان ہو رہا ہے جہاں پہلے بیان ہوا کہ طلاق کے بعد اگر یہ انسان عدت میں اس کو رکھ سکتا ہے تو معروف طریقے سے رکھے، چھوڑنا چاہے، ترک کرنا چاہے تو وہ ترک کر سکتا ہے، لیکن کس طرح؟ احسان کے ذریعے سے، معروف رکھنے کی، رجوع کے بعد دوبارہ بیوی بنائے تو معروف اچھے طریقے سے، اخلاق کی طریقے سے، اگر وہ چھوڑنا چاہے تو احسان کے ساتھ چھوڑے۔ آج پھر یہ بیان ہوا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم طلاق دو، یعنی کوئی بھی اگر طلاق دینے والا النساء اپنی بیوی کو طلاق دے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور یہ عورت یعنی اس کی بیوی پہنچ جائے عدت کے آخری حد تک، ٹھیک ہے، آخری 2-3 دن رہ جائیں، 3-4 دن رہ جائیں، اس وقت اس سے پہلے اس کے اختیار میں ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے، روک لے گھر میں معروف طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دونوں میں معروف کا لفظ استعمال ہوا، پہلے معروف کا لفظ استعمال ہوا کہ اگر اس کو روک رہے ہو، بیوی بنانا چاہتے ہو، اگر اس کو ترک کرنا ہے، طلاق دینا ہے، عدت ختم ہونے کے بعد چھوڑ دینا ہے، تو وہاں پہ احسان کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ دونوں معروف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے 231 نمبر آیت میں۔ عدت سے پہلے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن معروف ابھی کیوں بیان ہوا، دوبارہ تکرار کیوں ہے؟ دیکھیں موضوع کی وجہ سے تکرار ہوا ہے، موضوع بہت اہم ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے نا، جہاں پر بھی خطرہ ہے اس کو زیادہ بیان کیا ہے، جہاں پہ ایک نقطے کو بار بار انسان کو بتانا ہو، سمجھانا ہو، بار بار بیان کیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس لیے کہ یہ انسان ناشکر ہے، نعمت کی قدر جانتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے، محسن کو بھول جاتا ہے، خدا نے یاد دلایا بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمت ہے جو خدا تجھے دے رہا ہے؟ تمہارا ہاتھ لینے والا سانس، خدا کی نعمت، یہ سانس اگر رک جائے، ایک چاول کا دانہ بھی تمہارے سانس کے نالے میں آ جائے، جو حالت انسان کی ہوتی ہے اور ممکن اس کی موت واقع ہو جائے۔ ہاں، ان مریضوں کا حال دیکھیں جو آکسیجن کے ساتھ ہیں، ہم نے دیکھا ہے، دیکھیں اس آکسیجن پہ خرچ کرنا، اگر آکسیجن کا بندوبست، اگر سلنڈر اگر آپ نے گھر میں کرنا، ہم نے تجربہ کیا ہے، کتنا خرچ ہے، لانا، لے کے جانا، بھرنا، پھر اس کو 1 منٹ کے لیے بھی آپ الگ نہیں کر سکتے ورنہ سانس بند، لیکن یہ انسان زندہ ہے نیچرل آکسیجن کے ذریعے سے، زندہ ہے یہ، اب یہ ہر سانس کے لیے جو آکسیجن خداوند متعال نے انسان کو دی ہے بغیر سلنڈر کے، وہ نعمت خدا کی عظیم ہے، وہ نعمت ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمان جہاں پہ ضروری ہدایت ہو اور انسان غافل ہو جائے وہاں پہ تکرار ہوا ہے۔ ہدایت میں ایک روش تکرار کا ہے، ہمارے لیے والدین ہونے کی حیثیت سے ہدایت کرنی ہے تو ایک دفعہ نہیں، آپ نہ کہ مثلا
بیٹے آپ نماز پڑھ لیں بس اب 2 مہینے بعد یاد آ رہا ہے، نہیں، تکرار کریں۔ بچہ اگر قرآن سے دور ہے تو بار بار اس کو تکرار کریں، ایک روش کے ساتھ، البتہ اس طرح نہیں کہ وہ اکتا جائے، تکرار کرے اس کو مختلف طریقوں اور اندازوں کے ساتھ، مختلف انداز میں تکرار کرے، رپیٹ کرے، بولے، عمل سے بولے، خود پڑھ کے دکھائے، خود آگے رحل رکھ کر قرآن رکھ کر اس کو دکھائے، خود تلاوت کر کے اس کو دکھائے، مختلف طریقے اس کے، تاکہ اس کو سمجھائے۔ یہاں بھی اسی لیے کہ جب انسان جدائی کے قریب ہوتا ہے، جب جدائی کا جب دونوں ارادہ کر لیں تو اس وقت بحرانی حالت میں ہوتے ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ عادی حالت میں نہیں ہوتے، یہ دو میاں بیوی اس وقت جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت خطرہ ہوتا ہے ظلم کا، اس وقت خطرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کا، ظلم کا، ستم کا، بد اخلاقی کا، بے ادبی کا، ٹھیک ہے، چاہے اس کو رکھنا ہو پھر بھی خطرہ ہے، معروف کی ضرورت ہے، اس کو اگر ترک کرنا ہو پھر بھی خطرہ ہے، پھر بھی معروف کی ضرورت ہے، یعنی اچھائی کی، خیر کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ یہ خداوند متعال نے ہمارے دین میں ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، یعنی یہ جو بیوی آئی ہے یہ امانت کے طور پر آئی ہے، خبردار امانت کے طور پر اس کو سمجھنا ہے۔ کسی شخص نے، والدین نے، ماں باپ نے اس کو پالا، اس کو بڑھایا، اس کو تعلیم دی، اس کو دیا، اس کے جسم کی حفاظت کی، اس کے ذہن کی حفاظت کی، اس کے لیے تربیت کا اہتمام کیا، بچی 22-23 سال کی ہوئی تو اس نے پورا اپنا یہ بڑا سرمایہ تیرے حوالے کیا ہے۔ یہ تو سوچیں نا، کھیل تھوڑا، یہ ہماری بیوی ہے، آپ کی بیویاں جو بیٹیاں کسی کے گھر میں آئی ہیں، اس کے لیے ان کے ماں باپ نے کتنی زحمتیں کی ہیں، اب اس کو گھر سے نکال کر اس جگر گوشے کو آپ کو دے رہے ہیں بیوی کے حیثیت سے۔ اب جدائی کا جب آ جائے مرحلہ تو فرماتے ہیں اس وقت بھی بہت احتیاط کرنا ہے، زندگی میں تو احتیاط کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر یہ نوبت آ پہنچی ہے کہ علیحدگی اختیار کرے، طلاق، اس وقت یاد رکھو احسان کو فراموش نہیں کرنا، اخلاق کو فراموش نہیں کرنا، ٹھیک ہے، دینی ریڈ لائنز کو فراموش نہیں کرنا، چاہے اس کو رکھو، دوبارہ بیوی بنانا ہے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، احسان جتلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہوا یہی ہے۔ تو اس میں ثابت ابن یسار کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون ہے؟ انصار ہے، صحابی رسول اللہ ہے۔ اب صحابی ہیں پھر بھی بے شعور تو ہو سکتا ہے نا، ایسا نہیں ہے نا ہر صحابی جو ہے نا حد اعلیٰ کے اس رتبے پر فائز ہو۔ ثابت بن یسار انصار اپنی بیوی کے ساتھ یہی کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، دینے کے بعد جب عدت ختم ہونے لگتی ہے دوبارہ رجوع کرتا ہے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتا ہے، عدت ختم ہونے کے قریب جب وہ دوبارہ رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کو تنگ کیا جائے، انتقام لیا جائے، تنگ کیا جائے اس کو، بار بار دیکھیں، بار بار یہی طلاق کا لفظ اس کے لیے بڑا پریشان کن ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے، عورت کے لیے، لیکن یہ بار بار کیا کر رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اور بول بھی رہا ہے میں اس کو تنگ کرنے کے لیے طلاق۔ آیت نازل ہوئی، خبردار یہ کام نہیں کرنا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، خبردار اس کو نہیں روکنا۔ اگر آپ نے اس کو عدت کے بعد چھوڑ دینا ہے تو وہ تو الگ بات ہوگی، اس کو آزاد کیا، رکھنا ہے تو زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اگر اس کو ضرر پہنچانا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے تو بہتر ہے آپ طلاق ہی دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہیں ہے، منع ہے خداوند متعال کے طرف سے، نہیں ہو رہی، ولا نہیں، اس کو نہیں روکنا، عدت کے قریب، عدت کے فوراً بعد، عدت سے پہلے اس کو نہیں روکنا۔ ضراراً، اگر ضرر پہنچانا چاہتے ہو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو، امانت الہی ہے، والدین کی امانت ہے یہ، لتعددوا، تاکہ تم اس کے اوپر ظلم کرو، کہتے ہیں خبردار یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ضرر پہنچانا حرام ہے، یہ نیت رکھنا حرام ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ فلسفہ ازدواج کے خلاف ہے نا، آپ ضرر پہنچا رہے، کیوں ضرر پہنچا رہے ہو؟ سورہ روم آیت نمبر 21 فلسفہ ازدواج اور شادی کو بیان کیا خداوند متعال نے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، خداوند متعال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے تمہارے لیے ازواج بنائے، جوڑے بنائے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ فلسفہ ازدواج فطری اعتبار سے کیا ہے؟ سکون ہے۔ ہمارے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے سکون چاہتے ہو، اکیلے میں کیا سکون ہے؟ ڈپریشن ہے، تنہائی ہے۔ وہ لوگ جو شہر سے باہر ہیں، یہاں پہ آفس میں ماں باپ ادھر ادھر، سکون چاہتے ہو تو شادی کرو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا لفظ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ۔ وہ افراد کے جو طلاق دینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب وہ فلسفے کے خلاف ہے، حکمت الہی کے خلاف ہے۔ بجائے اس کہ اس کو سکون دو اور خود سکون پاؤ، آپ اس کو ضرر پہنچا رہے ہیں اور بے سکون کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور خداوند متعال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے تمہارے درمیان میں محبت پیدا کی، محبت قائم کی، مودت قائم کی۔ کون تھے یہ دونوں؟ جانتے تھے ایک دوسرے کو؟ ہاں، جو رشتہ داریوں میں شادیاں ہوتی ہیں وہ کہ جو خاندان کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو، الگ خاندان، جن کو اصل خاندانوں کو ایک دوسرے کے لیے پتہ نہیں ہے، وہاں پہ بیٹی اور بیٹا یہ دونوں آپس میں شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو وہ کون ہے، نام بھی نہیں جانتے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ، پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں، نسل کون سی یہ بھی نہیں پتہ، فیملی کا نام کیا یہ بھی نہیں پتہ، ماں باپ کا نام ہے یہ بھی نہیں پتہ، اس نے کتنی تعلیم حاصل کی، کیسے کی، اخلاقی حالت، گفتگو، کچھ بھی نہیں سنا۔ لیکن جب شادی ہوئی، محبت کس نے ڈالی ہے؟ اب اس طرح جیسے جسد واحد ہے، اب اس طرح جیسے جانتے تھے یہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرماتے ہیں یہ آیات الہی ہے، میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اے انسانو یاد رکھو میری نشانیوں میں سے ایک، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور حکمت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جو بیگانے تھے خدا نے اتنا قریب کر دیا کہ محبت اور الفت اور عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ محبت کا قائم ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کس نے یہ محبت ڈالی اس کے دل میں؟ عشق کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ فرماتے غور کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، البتہ ان کے لیے کہ جو فکر کرتے ہیں، ان کی عقل سالم ہے، سوچنا جانتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ہماری تمام مشکلات کی جو چابی ہے نا وہ سوچ، نہ سمجھی اور نہ سوچ کر فوراً فیصلہ ہے۔ اگر انسان سوچے اور فکر کرے تو اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آگے بیان ہو رہا ہے، آگے بیان ہوا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ اب اس میں آیات الہی کا کیا تعلق ہے؟ آیات الہی کا تعلق ہے اللہ کی قدرت و حکمت و لطف و کرم و رحمت کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان الفت کا قائم ہونا، محبت کا قائم ہونا۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے، عشق ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت خدا کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خدا کے جو ماں کے دل میں محبت پیدا فرماتا ہے، ماں رحم دل ہو جاتی ہے، رحم دلی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہی خدا نے ماں بننے سے پہلے بیوی کے ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت رکھ دی ہے۔ دیکھیے آپ نے، وہ خدا ہے جو محبت ڈالتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، آگے فرماتے ہیں خبردار اس اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق نہ اڑانا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ہزوا یعنی مذاق، مذاق اڑاتے تھے۔ شان نزول میں یہ بھی روایت قائم ہے، ابو الدرداء اس کے بارے میں یہ بھی طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کرتا تھا، پھر بتاتا تھا کہ میں تو مذاق اڑا رہا ہوں اس کے ساتھ، یہ میں کھیل بنا رہا ہوں اس کے ساتھ۔ خدا نے فرمایا خبردار، یہ تمہاری بیوی ہے، مذاق نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کو لانے کا مقصد محبت ہے، سکون ہے، بے سکونی نہیں ہے، ٹینشن میں مبتلا ہونا نہیں ہے، ٹینشن میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ احکام الہی ہے نا، احکام الہی، آرڈر، اللہ کا احکام الہی، احکام الہی کا روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز
کا ایک ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، صورت ہے، رویے ہیں. ایک نماز کی روح ہے. روح نماز کیا ہے بتائیے؟ روح نماز کیا ہے؟ بندگی ہے. بندگی سکھاتی ہے نماز. روح ہے نماز، بندگی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو 11 واجبات نماز ہے، اس میں آپ ترتیب میں کوئی خلل ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. کبھی کریں نا، رکوع سے پہلے سجدہ کریں. کرتے ہیں آپ رکوع سے پہلے سجدہ؟ پہلے تکبیرۃ الاحرام کہیں، بعد میں آپ نیت کریں. کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، قراءت، رکوع، سجود، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب ہے اس میں. یہ ترتیب خود آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ بندگی سکھا رہا ہے کہ میں اس سے ہٹ کر نہیں کہوں گا. آرڈر ہے خدا کا. رکوع میں جانا بندگی خدا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ایک سجدہ کروں گا، نہیں 2 سجدے کرنے ہیں. آپ کرتے ہیں 2 سجدہ. پہلے دوسرے میں کیا پڑھنا ہے آپ کو بتایا گیا، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بندگی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بندگی ہی کر رہے ہوتے ہیں عزیزان محترم. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واجب ہے، اس کو ادا کرنا بس. نہیں، ہمارا یہ فعل اور کردار اور یہ تمام واجبات کا ادا کرنا، یہ سارا کیا بندگی ہے. روح ہے نماز، بندگی ہے. یعنی خدا کا بندہ بننا. خدایا تیرے حکم پر میں انجام دے رہا ہوں کیونکہ تو نے حکم دیا ہے، نہ کہ عادتاً، نہ کہ ماں باپ نے کہا ہے، نہ کہ مولانا نے کہا ہے، نہ کہ میں جنت میں جاؤں گا. نہیں، یہ نہیں ہے. بندگی سکھانا ہے دنیا میں. ایک نماز اگلے نماز کے درمیان میں بندگی، صرف یہ ایک تمرین ہے، پریکٹس ہے بندگی سکھانے کے لیے. لیکن اگلی نماز تک پوری زندگی میں 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے میں بندگی کرنی ہے. یہ ہے. ہم بھول جاتے ہیں نا، خود نماز میں بندگی بھول جاتے ہیں. خود نماز میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم بندگی کر رہے ہیں، تو نماز کے بعد باقی لمحات میں، باقی ٹائمز میں ہم کیا کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں ہر عبادت کی جو ایک روح ہے، وہ روح اور اس کی حقیقت کو سمجھنے، وہاں پر پہنچنے کی ضرورت ہے. روح ہے ازدواج کیا ہے؟ روح ہے شادی کیا ہے؟ سکون ہے. طلاق اس کے خلاف ہے. خب طلاق کی نوبت آ گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسلمانی ختم ہو گئی، باقی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں بابا قرآن نے ہماری ہدایت کی ہے. دیکھیں اگر اس کو رکھنا ہے پھر بھی اس کے لیے قانون ہے، اس کو چھوڑنا ہے پھر اس کے لیے قانون ہے. خاص طور پر اس کو رکھنا ہے، دوبارہ اس کو بیوی بنا کر آئندہ زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، تو خبردار ضرر کے لیے نہیں ہے، اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، احسان جتلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. خبردار جو بھی ومن یفعل ذلک، جو بھی یہ کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جو مرد، جو شوہر، ٹھیک ہے، اگر تنگ کرے اس کو بیوی بناتے ہوئے، عام طور پر بھی ہم طلاق کی بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے، طلاق کے بعد رجوع کر کے بیوی بنائے یا پہلے بیوی بنائے. فرماتے ہیں اگر اس نے ظلم کیا، اپنے پر تم نے ظلم کیا. اس کے لیے محسن نے فرمایا کیسے اپنے پر ظلم کیا؟ اس لیے کہ یہ دونوں پیکر واحد ہے، ایک ہے. یہ میاں بیوی یعنی ایک بدن، ایک روح سمجھ لے. ایک ہدف، نسل کی تربیت، معاشرے کی تربیت، اپنے آپ کو سکون پہنچانا، معاشرے میں سکون پہنچانا. یہ دو پرسکون ہو، معاشرہ پرسکون ہے. یہ دو پرسکون ہو، فیملی پرسکون ہے. یہ دو پرسکون ہو، اولاد پرسکون ہے. لہٰذا اگر کوئی ظلم کرے اپنے بیوی کے اوپر تو خود اس کے اوپر ظلم ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کو بے سکون کرے خود جو باسکون رہے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اپنی بیوی کو بے سکون کرے وہ خود بے سکون ہوگا. یہ ہے ظلم، یعنی خود تم نے اپنے پر ظلم کیا. اس کا ایک فلسفہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے اپنی بیوی کے اوپر فقط ظلم نفسہ، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تم نے بیوی پر ظلم کیا ہے، ایک تو تم بے سکون رہو گے، دوسرا تم نے اپنے لیے جہنم کو آمادہ کیا ہے، سزا کو آمادہ کیا ہے. خداوند متعال کی طرف سے آخرت میں جو سزا ہے، دنیا میں بھی مکافات عمل ہے، اس کے لیے بھی تیار رہو. تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلم کا بدلہ تمہیں ملے گا.
آخرت میں تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ آپ دیکھیں جو جملے ہیں ان کی فٹنگ دیکھیں خداوند متعال کی طرف سے، ٹھیک ہے، ہدایت کا خداوند متعال نے جو بندوبست کیا ہے کہ تم نے روکنا ہے تو ضرر نہیں پہنچانا، ظلم نہیں دینا، اگر کرو گے تو ظلم کرو گے، ظلم کیسے کرو گے اس کے لیے وجوہ بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ خبردار یہ آیات الہی ہے، خداوند متعال کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا احترام کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا اس کا۔ بیوی نشانی الہی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اس کو جو کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی، تمہارے لیے نازل ہوئی، جو حکمت نازل ہوئی، خداوند متعال ان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے تمہاری نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ یہ نصیحت خدا ہے۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب جدائی کا موقع ہے تو اس وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب بھی اختلاف سامنے آئے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس پہ غور کیے رہے ہیں آپ، کیوں جدائی ہوتی ہے، کیوں طلاق تک نوبت جاتی ہے، کیوں یہ موقعات سامنے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے فراموش کیا اللہ کی نعمت کو۔ یہ خود اللہ کی نعمت ہے۔ نعمتوں کو یاد کرو، ٹینشن ختم ہے۔ نعمتوں کو یاد کرو۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، جو نیگیٹو چیز ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، پوزیٹو کو ہم یاد نہیں کرتے، جبکہ تربیتی روش میں سے ایک ہے، جو بھی اپنی تربیت چاہتا ہو، دوسروں کی تربیت چاہتا ہو، کہا گیا ہے کہ جو پوزیٹو چیزیں ہیں اس کو دیکھو، اس کو آپ جو ہے نا اس کو دیکھو، اس کو یاد کرو، اس کو بتاؤ۔ اگر آپ نے اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے نا تو اولاد کے 90% صحیح ہے سارا چیز، 10% مشکل ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 10% کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس 10% کو، ایک عادت کو لے کر باقی سارا ہم ختم کر دیتے ہیں، جبکہ کیا ہے 80-90% جو اس کا ٹیلنٹ ہے، جو اس کی قابلیت ہے، جو اس کی اچھائیاں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے۔ ہونا کیا چاہیے؟ خوبیوں کو بیان کریں تاکہ یہ 10% بھی اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ہم 10% کو یاد کرتے ہیں، 80% کو 90% کو خراب کر دیتے ہیں۔ بیوی کے اندر آپ بتائیں ٹیلنٹ نہیں ہوگی، بیوی نے جو 10 سال زندگی کی ہے اس کے اندر کوئی اس کی خدمت نہیں ہوگی، بیوی نے اس کچن میں کوئی کام نہیں کیا ہوگا، بیگم صاحبہ نے اس کا کوئی کپڑا نہیں دھویا ہوگا، بیوی نے ایک روٹی بھی اس کو نہیں بنایا ہوگا اس کے لیے، بیوی نے کوئی اچھی بات کبھی نہیں کی ہوگی، اس کا ہاتھ نہیں بٹایا ہوگا۔ فرماتے نعمت خدا کو یاد کرو۔ جب بھی ایسا موقع آئے، ٹینشن آئے، کوئی بھی ایسی ناچاقی سامنے آ جائے، مشکل سامنے آ جائے، یہ شوہر مدیریت کرے، مینج کرے۔ اس کو کیسے مینج کرے گا؟ دیکھے خدایا تو نے تو نعمتیں بہت زیادہ مجھے دی ہیں، یہ خود نعمت ہے خداوند متعال کی طرف سے، ٹھیک ہے آج اس نے 2-3 غلطیاں اس کی نظر آ رہی ہیں، اس کی 90% خوبیاں بھی تو ہیں نا۔ جب انسان خوبیوں کی طرف جائے گا تو اس وقت جو اس کی برائیاں ہوں گی یا اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہوں گی وہ خود بخود کیا ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر انعام کی گئی ہیں اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ یہ ہر جگہ پر ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان اولاد جو ہے وہ باغی، تو کیا ہوا؟ بد اخلاقی سامنے آئی ہے، وہ حق نہیں دیا مثلا، لیکن 30 سال جو باپ نے ماں نے خدمت کی ہے وہ کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پھر فرماتے ہیں آخری خطاب کے لیے، فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تقوی الہی اختیار کو، اللہ سے خوف کھاؤ، یہ ہے بہت، یعنی ہر مشکل کی چابی وہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو خدا کے محضر میں قرار دے، خدا جاننے والا ہے، میں جو کہوں کروں اللہ جانتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پانا، محسوس کرنا، اللہ کی نظارت میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، اللہ کو خبیر مانا، علیم مانا۔ فاتقوا اللہ، خبردار اللہ سے ڈرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی،
تنگ کرنے کے لیے نہیں، ضرر کے لیے نہیں، خدا کے سامنے حاضر ہو، خدا ناظر ہے تمہارا اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھے رہو گے تو وہ انعام دینے والا ہے، اچھے رہو تو تمہارے سکون میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اچھے ہوگے اور پازیٹیو سوچ رکھو گے تو وہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی جو لمحے میں جو مشکلات ہیں وہ حل کرے گا خداوند متعال، وہ پروردگار تمہارا مددگار ہوگا، وہ پروردگار تمہارا عون ہوگا، عون ہے نا، عون۔ امیر مومنین علیہ السلام سے جب پوچھا رسول اللہ نے زہرا کو کیسے پائے تو کیا فرمایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ۔ ٹھیک ہے، سسر اپنے داماد سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیٹی کو کیسے پایا؟ ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ ہاں جی داماد صاحب بیٹی کو کیسے پایا؟ ہم تو چھپاتے ہیں اور چڈو کی ہو گئے، یہ بات تو نکالنی ہی نہیں نا، کیونکہ تربیت ہی نہیں کی نا۔ اصل ہمارے اندر وہ درد تربیت تھوڑا ہے، اس امانت کو سجا کر پھول بنا کر تربیت کر کے اس گھر میں ایک گلشن، اس گلشن میں ایک پھول کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ ہمارا والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں یہ ہماری بیٹی کیسی تھی؟ ہاں کیا جواب دیا امیر المومنین نے؟ زہرا نے کیا جواب دیا؟ نعم الموعون علی طاعت اللہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت رسول خدا سے فرمایا آپ کی بیٹی اطاعت خدا میں بہترین مددگار تھی۔ یہ ہے اب دیکھیں مددگار ہونا خدا کی اطاعت میں کجا، نیت تنگ کرنے کی، ضرر دینے کی وہ کجا۔ اس کا مطلب ہے ہماری ناسمجھی، ہم نے فلسفہ ازدواج کو نہیں سمجھا۔ سورہ روم 21 نمبر آیت، اس کا مطالعہ کریں۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اس آیت کو پہلے اس کو دیکھیں، اس کی تشریح کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں کہ خداوند متعال نے نشانی قرار دیے ہے، نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، خلق کیا خدا نے تمہارے لیے اس عورت کو۔ یہ جو عورت، یہ تو دلہن جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے خلقت خدا ہے، خلق کی اس خدا نے۔ من انفسکم، تمہیں جانور سے نہیں شادی کروائی، جنوں سے اس نہیں شادی کروا رہا خدا، تمہارے اپنے صنف انسان میں سے انسان کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی۔ یہ آیت الہی ہے خدا بتا۔ ورنہ غرب میں آپ دیکھیں شادیاں کہاں پہنچ چکی ہے، کہاں کا انسان جا چکا ہے، ہوس میں شہوت میں انسان کہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ خداوند متعال کی تربیت ہے کہ جس نے خود انسان میں سے انسان کو انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اب اس سکون کے لیے اب ظاہر ہے اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے رولز ہے، اس کے لیے اخلاقی نکات ہے، اس کے لیے فکری نکات ہے، اس کے فلسفہ بیان ہوا، سب کچھ بیان ہوا ہے۔ یہ اگر انسان شادی سے پہلے اگر ان کو سمجھا دیا جائے دونوں کو تو پھر جو ہے نا نور علی نور ہے، پھر یہ سارے مسائل آپ دیکھیں طلاق کے جو ہے نا آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر دونوں کو یہ سمجھا دیا جائے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں آیات قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند متعال کے احکام کے فلسفوں کو اور وجوہ کو، اسباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، مدافعین حرم، شہداء انقلاب اسلامی، شہداء راہ قدس، آزادی قدس، شہید حسن نصر اللہ اور آپ کے تمام ساتھی، پارے چنار کے شہداء، آپ کے تمام مرحومین حاضرین کے خدایا ان کے اجر عظیم عطا فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، کہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تمام حاضرین جنہوں نے تبرک اہتمام کیے، جو تشریف فرما ہے خدایا ان کو اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی جو بھی حوائج شرعی ان کو پورا فرما، جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار جو بھی تنگی رزق کا شکار ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو والدین اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ والدین کو صحت و تندرستی و طول و عمر عطا فرما۔ پروردگار بہت سے مریض التماس سے دعا کی اپیل کی خدایا ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ ہم سب کو تمام امراض جسمانی، روحی، معنی و فکر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے عبودیت و بندگی کے توفیق عطا فرما۔
پروردگار حق نماز، حق روزہ، حق تلاوت قرآن پاک کی حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن کو ہماری نجات اور ہماری بیداری کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار قرآن کو ہمارے قلوب میں انقلاب کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو آپ کے بہترین اعوان و انصار میں شامل فرما۔ آپ کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پار چرار کے مومنین و مومنات اور مجاہدین کی حفاظت فرما۔ ملت فلسطین و لبنان و یمن و شام و ایران و عراق کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہ مجاہدین جو امریکہ و اسرائیل سے برسر پیکار ہیں، فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں، سوریہ و شام میں، ایران میں، خدایا انہیں فتح مبین عطا فرما، ان کی قوت اور قدرت میں اضافہ فرما، دشمنوں کو کمزور سے کمزور تر فرما، اسرائیل کو نابود فرما، امریکہ کو ذلیل و خوار فرما، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام راجین عظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار شیخ نعیم قاسم حسن نصر اللہ کے جگہ پر جو جن کا اعلان ہوا، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمیں بھی فلسطین کے لیے اپنے تمام جد و جہد کی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمیں توبہ و عمل صالح و تیری رضا کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما، ناگہان اموات حوادث سے محفوظ فرما، بہترین موت شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما۔ بحق محمد و آل محمد ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔